رب ذوالجلال نے فرمایا وشکرولی، بس تم میرا شکر ادا کرو۔ تو شکر بہت ساری نعمتوں پر جو ہے نا بنتا بھی ہے کہ مالک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان کسی دوسری نعمت کی طرف نہ بھی دیکھے تو انسان کا اپنا وجود بہت نعمتوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنی نعمتوں ہی جو ہے نا ان نعمتوں کو ہی یاد کر لے تو اس پر یقیناً جس مالک کی یہ عطا ہے اس کا شکر ادا کرنا بھی بنتا ہے۔ تو ہمیں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرتے رہنا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ یاد کر رہا ہے کہ مالک نے اتنا بڑا فضل فرمایا، مجھے نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، مجھے صحت عطا فرمائی، مغفرت فرما دی اور بہت ساری نعمتیں عطا فرما دی، رب بھولا ہی نہیں۔ تو وہ بندہ کیسے بھول جائے؟ تو وہ بندہ پھر اپنے اللہ کو جو ہے نا یاد کرتا ہے، اور رب ذوالجلال کو جب وہ بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ اسے پھر نعمتیں دے کر کے یاد فرماتا ہے، اور کبھی شفا دے کر کے یاد فرماتا ہے، کبھی مغفرت دے کے یاد فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ کو یاد نہ کرنے والا بندہ نعمتیں کھا کر کے دراصل وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن بھی گواہ ہے اور فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار میں لانا چاہے، گنتی کرنا چاہے، تو پھر وہ گنتی نہیں کر سکتا، انہیں احاطۂ شمار میں نہیں لا سکتا۔ وہ اتنی نعمتیں ہیں، وہ بندہ پھر جب اتنی نعمتیں جو ہے نا استعمال کر رہا ہے، اتنی نعمتیں اسے دی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ بندہ شکر ادا نہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ نعمتیں دے کر کے اللہ بھول گیا ہے۔ نعمتیں دی ہیں تو ان کا حساب بھی ہوگا، ان کی پوچھ بھی ہوگی۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہے اور اتنی نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو، تو کیا ان نعمتوں کے بعد تمہارا حق نہیں بنتا کہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ لیکن تم نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، اور پھر تم اس سے بے خبر ہو کہ تمہیں ان نعمتوں کے متعلق پوچھنا ہوگی، ضرور پوچھو گی، اور پھر کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ ہمیں وہ نعمت نہیں ملی۔ اور نعمتیں دے کر کے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ رب ذوالجلال نے 14ویں پارے میں فرمایا تو جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی نعمتیں کھا کر کے مجھے یاد نہیں کرے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، تو جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، یعنی اس کی نعمتوں سے اسے الجھا دوں گا، اس پر نعمتیں تنگ ہو جائیں گی۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے لیکن اس کے ذکر سے جو ہے نا وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اس کا ذکر نہیں کرتا۔ تو یقیناً جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا ذکر نہ کرے، یہی تو ناشکری ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ بس تم میرا ذکر کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو پھر یہ میری شکر گزاری ہوگی، اور جو شکر گزار ہوں گے ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، ان کی زندگیاں خوشحال کر دی جائیں گی، ان کی زندگی بہاروں سے مزین کر دی جائیں گی،
اور جو ناشکری کریں گے، ذکر سے منہ موڑ لیں گے، ذکر سے غفلت جو ہے نا اٹھا لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناشکری ہوگی، اور اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا ہم اس بندے کی زندگی کو تنگ کر دیں گے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جو ہماری ناشکری کرے گا۔ حضرات ذی وقار، آج اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ پریشان ہے، اور وہ پریشان ہے کہ نعمتیں بھی ہیں، اشیاء بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، ہر چیز کی سہولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل جو ہے نا مطمئن نہیں، اسے قلبی سکون نہیں، اسے دل کا سکون میسر نہیں۔ اب یہ تھوڑی بڑی نعمتیں ہیں، جس بندے کو صحت بھی ملی ہو، اور جس بندے کو اقتدار بھی ہو، جس بندے پر ہر سہولت بھی موجود ہو، گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بنگلہ ہو، ہر چیز ہو، لیکن اس کے باوجود اسے اگر سکون نہ میسر آئے تو پھر سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ جب ہر نعمت ہے، ہر سہولت موجود ہے اور سکون قلب نہیں ہے، پھر قرآن سے پوچھا جائے کہ وجہ کیا ہے، کہ آخر ہر نعمت تو موجود ہے، ہر وہ سہولت موجود ہے جس میں سکون رکھا ہے، جو سکون کے لیے میسر اور جو سکون کے لیے جو ہے استعمال کی جا رہی ہیں، جن کا حاصل سکون ہے، لیکن پھر کیوں سکون نہیں؟ تو قرآن کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ چیزیں استعمال کے لیے ضرور ہیں پر ان میں سکون نہیں ہے۔ گاڑی میں کچھ سکون نہیں ہے، اچھے بنگلے سکون کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ نعمتیں، یہ مال و متاع، یہ سکون کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر سکون دل کو جو ہے نا چاہیے تو دلوں کے سکون کے لیے قرآن کی تعلیمات ہمیں فرماتی ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا جو چین ہے، دلوں کا جو سکون ہے، دلوں کی جو راحت ہے، وہ اپنے ذکر میں رکھ دی ہے، وہ اللہ نے اپنی یاد میں رکھ دی ہے۔ تو جو یاد الہی سے معمور دل ہوتا ہے وہ بے چین نہیں ہوتا، اور وہ یقیناً فاقہ کش بھی ہو، سہولتیں نہ بھی ہوں، آرام نہ بھی میسر آئے، دھوپ بھی ہو، وہ سفر بھی کر رہا ہو، بھوکا بھی ہو، پھر بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے نا، اس کا قلب جو ہے نا، وہ سکون پاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ذکر کو بیان کرتے ہوئے بندے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ کہیں بھی یاد کرے، گھر میں یاد کرے، مساجد میں یاد کرے، گاڑی میں یاد کرے، یا بازار میں چلتا ہوا یاد کرے، رب فرماتا میرا بندہ جہاں پر بھی مجھے یاد کرتا ہے اسے بھلا نہیں دیا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور پھر جب ساتھ ہوتا ہوں تو یہ بھی متصور نہیں کہ وہ تو مجھے یاد کرے میرا بندہ اور میں اسے بھلا بیٹھوں، میں اسے یاد نہ کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور پھر جیسے وہ مجھے یاد کرتا ہے ایسے ہی میں اس کیفیت میں ہی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بندہ بھوک کی وجہ سے یاد کر رہا ہے تو مالک اسے نعمت رزق عطا فرما دیتا ہے، اگر وہ بندہ سفری وجہ سے اسے یاد کرتا ہے اللہ بہترین سواری عطا فرما دیتا ہے، اگر وہ بندہ بیماری کی حالت میں اپنی خلاق عالم کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اسے شفا دے کر کے اسے یاد فرما دیتے ہیں، اگر وہ بندہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا مالک کی بارگاہ میں اشک باری کر رہا ہوتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، دستے درازی کرتا ہے، تو رب اس کی مغفرت کے فیصلے سنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ جو ہے لگ جاتا، اور جب تک وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہیں کرتا وہ نقطہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے، دل کو اپنے اندر ڈبو لیتا ہے، اور پھر وہ سارا قلب
وہ حصہ، وہ لغت، وہ سب کا سب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو اس حالت میں گناہ بھی نہیں لگتا ہوتا، یعنی گناہ کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا فلاں یہ کام گناہ ہے، تو وہ اتنا گناہوں میں متغرق ہو جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ دل کو اتنا ڈھانپ لیتا ہے کہ بندے کو پھر گناہ بھی نہیں لگتا، اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، شرمندگی بھی نہیں آتی، ملال بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، خوف بھی نہیں اس کے دل میں رہتا، بے خوف ہو جاتا ہے وہ۔ اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ و استغفار کی بھی جو ہے نا توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا یہ کام گناہ ہے، اسے کسی گناہ کے جو ہے نا فعل کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کوئی بندہ کروٹ لے لے اور گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اپنے اللہ سے رجوع کر لے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بندہ گناہوں پر اگر شرمندہ ہو جائے، کسی غلطی پر گناہ پر شرمندہ ہو جائے کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے اور اچھا عمل نہیں، یہ کام میں نے برا کیا ہے، خسارے والا کام تھا، گناہ تھا، یہ شیطان کی جو ہے نا پیروی تھی، اس سے اگر خیال آ جائے بندے کو گناہ کرنے پر، گناہ کے بعد، تو مولا علی فرماتے ہیں اس بندے نے ابھی اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، صرف خیال ہی آیا ہے، سوچنے پر، اس بات، اس نادم ہونے پر، اس شرمندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ صرف سوچنے پر ہی اللہ پاک اس گناہ کو مٹا ہی دیتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے کو کروٹ مل جائے گناہ کرنے کے بعد، اس سے مالک کی طرف رجوع کرنا نصیب ہو جائے اور وہ پھر اللہ سے رجوع کر لے گناہوں کے بعد، دست درازی کھول لے، ہاتھوں کو کھول لے، لبوں کو کھول لے اور بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو پیش کر دے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی رحیم ذات ہے کہ رب ذوالجلال پھر اس گناہوں کو مٹا ہی دیتا ہے۔ اور پھر حضور فرمایا کہ وہ جو گناہ کرنے پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل پر نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، جب تک بندہ توبہ و استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کر لیتا گناہوں سے، اس وقت تک وہ سیاہ نقطہ نہیں دور ہوتا اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے قلب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور یہ جو توبہ کا دروازہ ہے نا، اس سانس تک ہے، جب تک بندے کی جو ہے نا سانس ہے، تو بندے کی سانس کا پتہ نہیں ہوتا کب وہ جو ہے نا ختم ہو جائے۔ ایسی سانس کی مالا ٹوٹتی ہے کہ اسے موقع بھی نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کی طرف آنکھوں سے ہی رجوع کر لے، بس آنن فانن میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رجوع تک کا جو ہے نا موقع نہیں ملتا۔ تو بندے کو چلتی ہوئی سانس کی مالا پر جو ہے جناب وہ رب کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ کے متعلق میرے رسول معظم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے نا تو حضور نے مثال دے کر کے جو ہے ارشاد فرمائی۔ حضور فرمایا ایک بندہ کہیں دور کی مسافت پر جانا چاہتا ہے، دور کا سفر کرنا چاہتا ہے اور وہ سالوں کا راستہ ہے، اس بندے نے ایک سواری لی، اس پر اپنی غذا کھانا سالوں کا رکھا، پانی رکھا، ضروریات زندگی رکھی، سارا سامان لاد کر کے اس بندے نے سفر شروع کر دیا۔ کہیں جا کر کے وہ بندہ جب آرام کی غرض سے وہ وہاں سو گیا اور اس سواری پر سامان لادا ہوا تھا، اس بندے کی آنکھ لگ گئی۔ جب بندے نے آرام مکمل کیا اور بیدار ہوا، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری سامان کے سمیت جو ہے نا وہ غائب ہو چکی ہے، اب وہ موجود نہیں، نظر نہیں آتی، نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ اب اس بندے پر کیا گزرے گی کہ جس کا سالوں کا سفر بھی باقی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے زندگی میں جو ہے نا زیادہ رہا، نہ پانی موجود ہے، نہ کھانا موجود ہے، اس کی ضروریات زندگی ساری اس سواری پر تھی، اب وہ سواری اس سے غائب ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے، پتہ نہیں۔ اب وہ بندہ جو ہے نا سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو سفر نہیں کر سکتا، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ آگے جا سکتا ہوں، میرے پاس کوئی چیز آئی نہیں، کتنے دن میں زندہ رہوں گا، یہ تو سالوں کا جو ہے نا مسئلہ ہے،
میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں تو مر جاؤں گا، نہ بھوکا رہ سکتا ہوں، نہ پیاس برداشت ہو سکتی ہے، نہ اتنی مسافت جو ہے نہ کاٹ سکتا ہوں۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ مایوس ہو کر کے موت کا انتظار کرے گا کہ بس آج نہیں کل نہیں اگلے دن موت آ جائے گی۔ لیکن اچانک میرے حضور فرماتے ہیں وہی سواری اسی سامان کے ساتھ لدی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے سامنے نمودار ہوتی ہے، اور وہ بندہ دیکھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ میرے حضور فرمایا اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی؟ کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بندے کو جس کے سر پر موت ناچ رہی تھی اور اسے بقا مل گئی، زندگی مل گئی، حوصلہ مل گیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے اور ضروریات زندگی مل گئی۔ اب کتنا خوش ہوا ہوگا وہ بندہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں جتنا وہ بندہ خوش ہوا نا اس سواری کو دیکھ کر کے، زندگی پا کر کے، زندگی کو محفوظ کر کے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ گناہوں سے پلٹتا ہے، گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے، شیطان کی پیروی کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، گناہوں کو خیر بات کہتا ہے اور پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے، صلح کرتا ہے، مالک کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، میرے حضور فرمایا کہ جتنا وہ سواری کو دیکھ کر خوش ہوا تھا اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اس بندے پر خوش ہوگا جو بارگاہ خداوندی میں مغفرت لینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو حضور رب کی رحمت بڑی بے پایا ہے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ میرے حضور فرمایا اگر دل کی صفائی کے لیے کوئی چیز ہے، اسے صاف کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے 1000 طواف سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ایک دل کو صاف کر لے۔ جب جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اسے ہی توبہ کہتے ہیں، اسے ہی استغفار کہتے ہیں۔ میرے حضور فرمایا جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں سابقہ گناہ نہ صرف ان کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ ان سب گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ جے میرے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا، لکھ گناہ جے میرا مالک ویکھے تے پھر بھی پردے پاون والا۔ یہ مالک کی بارگاہ ہے۔ اگر والدین مشفع شفیق ہیں وہ بھی اگر دیکھ لیں نا کوئی برائی تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں دوڑ جا، نکل جا گھر سے، تو اس قابل ہی نہیں اس گھر میں رہے، ہماری جو ہے نا ذلت کا سبب اور باعث بن گیا تو۔ لیکن مالک کتنا بڑا جو ہے نا مہربان ہے، اور بندہ کوئی غلطی کر بیٹھے نا 100 بار بھی بندہ جو ہے نا رجوع کرنے کی کوشش کرے نا بندے کے پاس تو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن رب اتنا رحمان اور غفور ہے کہ بندہ 100 برس کے بعد بھی اگر رجوع کرے کہ یا اللہ میں برا ہوں نا، میں گناہ گار ہوں، لیکن میں تیری بارگاہ سے رحمت کی طلب کرتا ہوں، تو رب فرماتا ہے آ جا، میں تجھے نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تیرے ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا۔